فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ صلی اللہ رسول اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنی ہے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ دیندار با اخلاق، دیندار با اخلاق۔ اس سے معلوم ہے کہ دیندار بھی ہوتے ہیں تو بے اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ دیندار اخلاق اچھے نہیں، دیندار بھی ہو، دیندار نماز 5 ٹائم کا نمازی ہو، روزانہ کی بنیاد پر جو ہماری دینداری وہ صرف نماز ہے۔ روزہ تو سال بعد آتا ہے، حج ہر ایک پہ نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، نماز پڑھتا ہو، گناہ سے بچتا ہو، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق برتے، اچھے اخلاق، دوسروں کی ایذا پر صبر کرے، اپنوں کی غیروں کی ایذا پر صبر کرے، بات بات پر لڑنا بھیڑنا، انتقامی کاروائیاں کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یاد رکھو۔ حسن اخلاق کی بہت قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ با اخلاق انسان سے مخلوق خوش ہوتی ہے، اور مخلوق زمین میں میرے اور آپ کی گواہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، اللہ فرشتے بھیجتے ہیں کہ اس کی رپورٹ لے کے آؤ۔ وہ زمین میں آ کر لوگوں کو دیکھتے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ملنسار تھا، بڑا بیبا آدمی تھا، بڑی عزت کرتا تھا، بڑا یوں تھا، بڑا وہاں تھا، ہم نے کبھی لڑتے بھیڑتے، اونچا بولتے، گالی گلوچ کرتے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ وہ رپورٹ لے جاتے ہیں، اللہ یوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے علم پر فیصلہ کروں تو اس کی نجات مشکل ہے، لیکن لوگ اچھا کہتے ہیں تو میں بھی اس کو اچھا قرار دیتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کس قدر اہمیت ہے اس کی۔ اور برا ہوتا ہے، لوگ برا کہتے ہیں، ایسے ہی تھا، جان چھوٹے جی، ہر ایک سے لڑنا بڑھنا، پڑوسی تنگ، والدین تنگ، بہن بھائی تنگ، ایسا تھا، یوں تھا، وہاں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فیصلہ کر کے اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ پیغمبر سلام کے اوصاف میں اونچا وصف انک لعلی خلق عظیم کہا، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ جنہوں نے ستایا ان کو بھی دعائیں دی، ان کے لیے بھی خیر مانگی۔ جب آپ غالب ہو گئے، قابو پا لے اپنے دشمنوں پر، معاف کر دیا۔ جن نے رات دن ستایا، لمحہ چین نہیں لینے دیا 13 سال مکہ والوں نے۔ جب مکہ پر قبضہ ہو گیا، میں جاؤ تم سب کو معاف کیا، سوائے ان لوگوں کے جن نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، یاد رکھو، اس لیے گستاخ کی معافی نہیں ہے، ان کو نہیں معاف کیا۔ ابن خطل ان میں تھا، ابن خطل، جب آپ نے اعلان کیا خانہ کعبہ میں چلا گیا معاف، تو ابن خطل چلا گیا، خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گیا، پردے کے نیچے، اور رسول اللہ کو گالیاں دیتا تھا مکہ میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ابن خطل بھی وہ کعبہ کے پردے کے نیچے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اقتلو، وہی قتل کر دو، باہر بھی نہیں لانا، وہیں پردے کے نیچے سے تلوار ماری صحابہ نے۔ گستاخ کی معافی نہیں ہے۔ اس طرح ایک عورت تھی رسول اللہ کی بدخوئیاں کرتی تھی، معاف نہیں کیا، فرمایا قتل کر دو اس کو۔ اما عائشہ فرماتی جب بنو قریظہ کے یہودیوں کو لایا گیا، جن کی تعداد 4000 مردوں کی تھی اور باقی خواتین بچے تھے، سب کو قیدی بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے غزوہ خندق میں بہت نقصان پہنچایا تھا رسول اللہ کو، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے چھڑا گھونپا تھا صحابہ میں۔ اندر رہتے تھے، اندر رہتے تھے، ساز باز مکہ باہر والوں سے کر رکھی تھی، اندر نقصان پہنچاتے تھے۔ عورتوں کے خیمے پر حملہ کیا، جہاں تسمہ رضی اللہ تعالی نے لاٹھی کے ساتھ یہودی قتل کیا تھا۔ تو جب یہ ہوا، اماں فرماتی عائشہ قیدی لائے گئے، اعلان ہو گیا عورتوں کو معاف، بڈھوں کو معاف، بچوں کو معاف۔ تو ایک عورت میرے پاس
صحابہ نے لا کر بٹھا دی، گھر میں بیٹھو ادھر، اور کہا کہ وہ باتیں کر رہی تھی مجھ سے، تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کو بھی قتل ہونا ہے۔ تھوڑی دیر آواز لگی فلانا بنت فلانا کو لے کے آؤ، کیونکہ رسول اللہ نے کیسے خندق کھود دی تھی، گردن کاٹی جاتی، اندر دھکا دے دیتے، 4000 انسانوں کو، مردوں کو قتل کیا آپ نے۔ تو اس عورت کو بلایا تو میں حیران ہو گئی، تجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو تو معافی ہے؟ کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میری معافی نہیں ہوئی۔ گستاخ کی معافی نہیں ہے، کیونکہ گستاخ جو گستاخی کرتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے سفیر کو برا کہتا ہے، نبی کو برا کہتا ہے، لہذا اس میں اللہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق متعلق ہو جائے تو وہاں کوئی معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے کوئی کسی کی چوری کرے، اس سے اللہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اگر چوری والے معاف بھی کر دیں تب بھی شریعت اس کا ہاتھ کاٹے گی۔ سن لو، بدکاری کرتا ہے جس عورت کے ساتھ اس نے کی چاہے زبردستی کی، وہ عورت معاف کر دے، میں نے معاف کیا، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حق متعلق ہے۔ ہاں قتل کیا ہے یہ مخلوق کا حق ہے، اس میں اللہ کا حق نہیں، بندے کا حق ہے، معاف کر دے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، کسی کے دان توڑ دیے معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں گستاخی میں دراصل اللہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کا حق متعلق ہوتا ہے معافی نہیں ہے۔ تو انک لعلی خلق نظیم، اس لیے اخلاق کی حدیث شریف میں آتا ہے نفلی اعمال میں سب سے وزنی عمل نامہ اعمال میں اخلاق ہوں گے، کس سے کیا اخلاق پڑھتے ہیں، بات بات پہ غصے ہونا، لڑنا بنا، اور اخلاق ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ اخلاق انسان کے کمزور کے ساتھ سامنے نظر آتے، جو آپ سے کمزور ہے وہاں تم اخلاق دکھاتے ہو، یعنی یہاں پتہ چلتا ہے، تکڑے کے سامنے سارے باخلاق ہیں۔ بولو بھی کوئی تھانے دار ہو اور تھوڑا سا ہو جائے ان کا میں تھانے دار کی گل ہے، نہیں جی صاحب میں تو ویسے میں تو گستاخی ہو گئی، فوراً کمزور ہوگا، بیوی ہے 4 تھپڑ لگا دیے، طلاق دے دی، بچہ ہے، ملازم ہے، یہاں اخلاق پتہ چلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے اللہ اکبر، 10 سال میں نے رسول اللہ خدمت کی، انس 10 سال رسول خدمت میں، 10 سال کی عمر میں آئے، 20 سال تک خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے واللہ خدا کی قسم رسول اللہ نے 10 سالوں مجھے ایک دفعہ بھی ڈانٹا اور جھڑکا نہیں۔ یار رات کتنے بچوں سے کمیاں ہو جاتی ہیں، اور خود پر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ایک اہم کام بھیجا اور میں راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور مجھے یاد بھی نہ رہا کہ کام ہے، تو رسول اللہ وہاں تشریف لائے اور کہا کہ انس مجھے کام یاد آیا، میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، وہ تو بڑا اہم کام تھا، میں نے وہ کام کر کے آنا تھا اور میں کھیل میں مشغول ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ماں قہرنی ولا ضربنی، اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا، کہا کہ جاؤ اس کام کو مکمل کر کے آؤ، میں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہے، اس لیے اخلاق اپنے جذبات پر قابو پانے کا نام ہے دراصل، کہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پائے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات بس نکال دی، ناگوار چیزیں دنیا میں کس کو پیش نہیں آتی بتائیں؟ ذات الہی کے حق میں کیا کچھ مخلوق نہیں کر رہی، اگر ہر ناگواری پر وہ کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جانور نہ چھوڑتے، لیکن ہم نے لکھوا دیا اپنے عرش کے دروازے اور ماتھے پر سبقت رحمت یا لا غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ ہاں جہاں بہت ضرورت ہو، اس لیے حضرت تھانوی نے لکھا رحم اللہ نے، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے آپ کے بچے نے خطا کی، آپ کے شاگرد نے خطا کی اور آپ کو غصہ آیا تو فرمایا فوراً سزا نہ دو، حالت غصے میں تم زیادتی کر بیٹھو گے، ہاں جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب بلا کر اس کی تعدیب کرو، اب تم ہوش کے ساتھ اس کو اتنی سزا دو گے جس کا وہ مستحق ہے، اور وہاں بھی تمہاری نیت یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر اس وقت کرو گے تو تمہارے مارنے کے اندر بھی وہ ہوگا، غصے میں چاہے 2 جوتے لگاؤ گے لیکن اس میں ایسی طاقت سے لگاؤ گے کہ اس بیچارے کی روح تک لوس جائے گی، ہڈیاں لوس جائیں گی، لیکن بعد میں لگاؤ گے تو
تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے غصہ نہیں، اب اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول نے فرمایا قاضی قتل فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو، یہ قاضی کو اگر غصہ آ جائے فیصلہ نہ کرے، کیونکہ غصے میں انسان ہوش میں ہی نہیں، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، غصہ غالب ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے والا جو نا مغلوب العقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، کہتے جی حضرت میری عقل نے کام نہیں کیا، میں نے بیوی کو طلاق دے دی میں نے تھپڑ مار دیا، ٹانگ توڑ دی، ٹانگ باز توڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر کہتے ہیں جی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اخلاق نہیں، میرا بی پی آئی ہو گیا تھا، شیر کے سامنے سوا شیر ہو کبھی بی پی آئی نہیں ہوگا، کمزور کے بی پی آئی ہے، تو اخلاق کس بات کے؟ رسول اللہ کے سب سے زیادہ اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہترین اخلاق رسول اللہ کے، اللہ اکبر۔ 9 بیویاں ہر وقت آپ کی خدمت میں اور سوکھنے، اور آپس میں ایسی باتیں پیش بھی آ جاتی تھیں، لیکن پیغمبر سلام کبھی کچھ نہیں فرمایا کسی کو، یہاں تک کہ گھر کے کام خود کر لیتے تھے۔ بتائیے اپنے کپڑے پھٹ گئے تو خود سی رہے ہیں، کہ بتاؤ وہ خواتین جو آپ کی عاشق تھیں، جان دیتی تھیں، آپ نے حکم فرماتے نہیں، فرمایا بھی وہ کسی کام میں مشغول ہے تو اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ آج ہمیں عیب ہے، اٹھ کے پانی پینا عیب ہے، آدمی اور بیوی پانی نہ پلائے، اٹھ جاؤ آپ جا کے پیوں میں، شان گر جاتی ہے۔ باہر جوتے کھاتے ہیں وہاں روٹی کمانے کے لیے، شیٹ سے گالیاں کھاتے ہیں، جوتے باقاعدہ جوتے کھاتے ہیں، اندر آ کر بادشاہ بن جاتے ہو، کیا ہے؟ بیمار ہو جائے اس کی خدمت نہیں کریں گے، اس کو چائے کی ضرورت ہے، میں مرد چائے پکاؤں؟ بول رہا ہے میں تو بکری ہے۔ پھر رسول اللہ کو نہیں دیکھتا کیسے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے اخلاق ہے، گھر کے کام کر رہے ہیں، کام کاج ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں گھر کے کاموں میں، کوئی شان نہیں جاتی۔ میاں شان وہ ہے جو مولا نے بنائی، میرے آپ کے بنان سے کوئی شان بننے والی نہیں ہے، یاد رکھو، شان وہ ہے جو مولا بنائے، کہاں تیری شان ہے، پھر تو بے شان بھی ہو کر شان والا ہے، اگر وہ تیری شان نہ بنائے کوئی شان نہیں، یاد رکھو۔ یہ ان چیزوں سے تکلفات کی زندگی بسر نہ کرو، یاد رکھو، ہر کام میں اللہ رسول پر نظر رکھو، کسی شے سے آپ ذلیل ہونے والے نہیں ہیں، کس شے سے ذلیل ہونے والے نہیں۔ ہمارے کوئٹہ کے جو پٹھان لوگ ہیں، اب پٹھانوں میں تو بہت ہوتا ہے، جیسے تبلیغی جماعت میں ایک تبلیغی جماعت کے دوست نے بتایا کہ پٹھان بھی ساتھ چلے گئے، اس کو کہا بھئی ساری باتیں کی اور یہ کیا وہ کیا، اور انہوں نے کہا بھی گھر میں جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو، بیوی کو یہ کرو۔ انہوں نے کہا امیر صاحب ہر کام کرے گا لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، کہ ہم جا کر بیوی کو پہلے سلام کر، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، ہم ابھی سے بولتا ہے۔ ہمارے کوئٹہ کے پٹھان بھی ایسے تھے، یعنی ان کے یہاں بعض قبیلوں میں عجیب رواج تھا، بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر اس کو اسپتال نہیں لے جائے گا، شان کے خلاف ہے، اس کا بھائی آ کے لے کے جائے۔ مجھے پتا چلا بہت ڈانٹ لگائی، جو ہمارے قابو میں آ گئے ان کو ڈانٹ لگائی، میں نے کہا کیا عزت ذلت اللہ نے تھوڑی اس لیے کیوں کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ رسول ایمان والوں کے لیے، اور تو عز من تشاء و تذل من تشاء کس لیے نازل کی؟ اس لیے نازل کی ہے تو میرے ہاتھ میں عزت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہیں، کھلے میدان میں جا رہے ہیں آپ ایک گاؤں میں، ہم عائشہ سے کہا کہ چل دوڑ لگاتے ہیں، کیا نبی کا مقام دیکھیں، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور بیویوں کی دلداری دیکھیں آپ، کہ چل دوڑ لگاتے ہیں عائشہ، سبحان اللہ۔ خیر انہوں نے شروع کر دیا، لے گئے وہ لو قبیلے میں، لو آج عزتیں بڑھ گئی، بیویوں کی عورتوں کی نظر میں عزت بڑھ گئی ایسے مردوں کی، تعریفیں ہو رہی ہے گھر گھر میں، یار کتنا اچھا مرد ہے، ایمرجنسی ہو نہ سالوں کو تکلیف دیتا، نہ سسر کو خود جا کر اپنے گھر والوں کو لے جاتا ہے یار، اور ساتھ مجھے بھی دعائیں گئی تھی، یہ بڑا اچھا پیر صاحب ہے، یہ تو بھائی یہ ایسا پیر صاحب تو ہمارا حقوق بیان کیا، سارا پیر آتا ہے تو مردوں کے فضائل بیان کرتا، عورتوں کی فضیلت ہی کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم
تم میں سب سے بہترین وہ جو اخلاق والا آگے فرمایا، اور اخلاق والوں میں بہترین وہ ہیں کہ جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. یہ اگلی روایت ہے. کوئی کمزور ہے نا، یہاں اخلاق دکھاؤ. بندوں کے ساتھ تو، مردوں کے ساتھ یا باہر تو بندہ دکھا ہی لیتا ہے. اس لیے بعض لوگ بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر میں آ کر بالکل چھی بن جاتے. چھی سمجھ تو جانور ہوتا ہے جو چھی بن جاتے ہیں، گھر میں آ کر ایسے بد اخلاق. ایسی شکایت ہے کہ رونگتے کھڑے رہتے کہ ان کا بنے گا کیا. اور باہر بڑا با اخلاق مشہور ہے جی. ہاں جی، چائے پلاتے ہیں، گھر والوں کو تصیے دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، ان کا خیال نہیں کرتا. سال سال میں کپڑے بنا کر نہیں دیتا، باہر داد و دہج دکھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے اپنے اخلاق اور اخلاق، اپنے غیظ و غضب اور غصے پر قابو رکھے. یاد رکھو، اپنے مٹا ہوا انسان ہوگا، ہر اس سے اخلاق سے رہے گا. لیکن کہتے ہیں انسان کو زمین کی طرح ہونا چاہیے. کو منے مٹی سے، زمین پر آپ کتنی گندگی ڈالو، لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز اگے گی پاک ہوگی. کوئی بھی چیز نکلے گی پاک ہوگی. آپ اوپر کچھ بھی ڈالو. بس اللہ عمل کی توفیق دے بھائی.